مسلمانوں کا جو علم اس وقت موجود ہے، جو کچھ دین کو ہم سمجھتے ہیں، اس کی روشنی میں ایک خاتون کا مسلمانوں کے معاشرے میں، ایک اسلامک سوسائٹی کے اندر کیا رول ڈیفائن کیا جاتا ہے؟ کیا دین، مذہب، قرآن، سنت اس بارے میں براہ راست کوئی بات کرتے ہیں کہ عورتیں کسی معاشرے کے اندر کہاں کھڑی ہوں گی، کیا ذمہ داریاں انجام دیں گی، ان کے حقوق و فرائض کی کیا نوعیت ہوگی؟ مسلمانوں کی معاشرت میں خواتین کی ذمہ داریوں کے حوالے سے آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ میرے نزدیک ہمارے دین نے اس معاملے میں کوئی معمولی درجے کی مداخلت بھی نہیں کی. یعنی مردوں کو کیا کرنا ہے، اللہ نے جو صلاحیتیں ان کو دی ہیں، جو شخصیت انہیں عطا فرمائی ہے، اس کا ادراک انسان کرتا ہے، اور اس کے ادراک کے لیے انسان کو عقل دی گئی ہے. یہ ادراک جس طرح مرد کرتے ہیں اسی طریقے سے عورتیں کرتی ہیں. عورتیں اپنے لیے تعلیم کا فیصلہ کریں گی، عورتیں اپنے لیے کوئی کام کرنے کا فیصلہ کریں گی یا کام نہ کرنے کا فیصلہ کریں گی. یہ سب انہیں اپنے حالات کے لحاظ سے کرنا ہے. میرے علم کی حد تک قرآن مجید میں، اسی طرح سے حدیث کے پورے ذخیرے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کا کوئی دائرہ عمل متعین کرتی ہو. میں نے ہمیشہ اس پر نقد کر کے بتایا ہے کہ یہ بات بالعموم کہہ دی جاتی ہے کہ عورت کا دائرہ عمل اس کا گھر ہے. یہ معاشرتی فیصلہ ہے. ایسے فیصلے انسانی تمدن میں ہوتے رہتے ہیں. ان کی بنیاد تہذیب، ثقافت، روایات، عرف ہوتا ہے. یہ کوئی مذہبی چیز نہیں ہے. عورتیں کیا کریں، مرد کیا کریں. آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانہ دنیا میں ہو رہا ہے کہ جب لوگ اٹھتے تھے، درختوں کا پھل توڑ لیتے تھے، کھا لیتے تھے، شکار کرنے کے لیے نکل گئے ہیں. تو جو حالات ہوتے ہیں ان کے لحاظ سے لوگوں کا کردار بھی طے ہوتا رہتا ہے. اور اس میں انسان کی جسمانی ساخت، اس کی صلاحیتیں، اس کی افتاد طبع، اس کا مزاج، 10 چیزیں اپنا کردار ادا کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت تنوع رکھا ہے. ہمارے دین میں عورتوں اور مردوں کے اختلاط کے آداب زیر بحث آئے ہیں. یعنی یہ مان لیا گیا ہے کہ اس دنیا میں عورتوں اور مردوں کو ملنا ہے، اور یہ محض رشتہ داری کی بنیاد پر ہی نہیں ملنا، کام کے اوقات میں بھی ملنا ہے، گھروں میں بھی ملنا ہے، مجالس میں بھی ملنا ہے. ملنے جلنے کے موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے جو ایک فطری کشش رکھی ہے وہ کسی فتنے کا باعث نہ بننے پائے.